حویلی کے عقبی حصے میں بنی پرانا بارادری میں اس وقت تمام کزنس کا ہجوم تھا، مگر نیلوفر کے دماغ میں تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ مسلسل اپنی چادر کے کونوں کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بار بار اس بالائی منزل کی روشن کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں آج لارے باپی اور فیروز بھائی کی شادی کی پہلی رات تھی۔ نیلوفر، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ باز آجا، میں تجھے کہہ رہی ہوں، اگر کسی بڑے نے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا، مگر نیلوفر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ارے تم لوگ تو ہو ہی ڈرپوک۔ رانی بول رہی تھی کہ شادی کی رات میاں بیوی کمرہ بند کر کے بہت برے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں اندر۔ میں تو جاؤں گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ یہ لاری باپی اتنا شرما کیوں رہی تھی۔ میں تو ویڈیو بنا کر آغا جان کو دکھاؤں گی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنے گناہ والے کام کر رہے ہیں۔ نیلوفر نے اپنی معصومیت اور حماقت کے ملے جلے لہجے میں کہا تو باقی لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ خدا کا خوف کر نیلوفر، وہ میاں بیوی ہیں، ان کا اپنا کمرہ ہے، اپنی زندگی ہے، اور تو یہ ویڈیو والی فضول ضد چھوڑ دے۔ برہان بھائی نے اگر تجھے کہیں دیکھ لیا نا تو وہ تیری جان نکال لیں گے۔ وہ ویسے ہی تجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے اور تیری ان حرکتوں سے تو وہ تجھے کچا چبا جائیں گے۔ عائزہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، مگر نیلوفر پر تو جیسے رانی کی باتوں کا جادو چڑھا ہوا تھا۔ ہاں، برہان بھائی سے کون ڈرتا ہے؟ وہ خود ایک نمبر کے کھڑوس ہیں، ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں۔ میں دبے پاؤں جاؤں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم لوگ بس یہاں میرا انتظار کرو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کالی چادر سر پر اوڑھی اور کسی سائے کی طرح دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا، حویلی کے باغ میں لگے پیڑوں کے سائے ڈراؤنے لگ رہے تھے، مگر نیلوفر کا تجسس اسے ہر خوف سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں کچے فرش پر چلتی ہوئی اس دیوار تک پہنچی جہاں سے لارے باپی کے کمرے کی کھڑکی بالکل سامنے تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اپنا توازن برقرار رکھا اور پھر آہستہ آہستہ کھڑکی کے عین نیچے جا کھڑی ہوئی۔ کمرے کے اندر سے مدھم سی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی اور ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نیلوفر نے اپنا موبائل نکالا، اس کا انگوٹھا کیمرے کے بٹن پر تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگے پائپ پر پاؤں رکھا اور تھوڑا اوپر ہو کر شیشے کی اوٹ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں صرف رانی کی وہ فجی اور عجیب و غریب باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ موت کے فرشتے کی طرح ایک وجود اس کے عین پیچھے کھڑا اس کی ہر حرکت کو اپنی سلگتی ہوئی آنکھوں سے نوٹ کر رہا ہے۔ برہان خان، جس کے چہرے پر اس وقت غصے کی ایک ایسی لہر تھی کہ اگر نیلوفر دیکھ لیتی تو شاید وہیں دم توڑ دیتی۔ وہ ابھی ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا کہ اسے باغ کی سمت میں کسی کا سایہ لہراتا ہوا نظر آیا، اور جب اس نے قریب آ کر دیکھا کہ یہ اس کی منکوہا ہے جو اپنی شادی کے بجائے دوسروں کے کمروں میں جھانک رہی ہے تو اس کا خون کھولنے لگا۔ نیلوفر نے جیسے ہی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل سیٹ کیا، اسے اپنے عقب سے کسی بھاری اور گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن موڑی تو سامنے برہان کا وہ خوفناک چہرہ تھا جس پر اس وقت درندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کے کمرے میں جھانکنے کا؟ برہان کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی تھار جیسی تھی جس نے نیلوفر کے ہاتھوں سے موبائل گرا دیا تھا۔ نیلوفر کا رنگ خوف سے فک ہو چکا تھا، مگر اس کی زبان جو اس کے قابو میں کبھی نہیں رہی تھی اس مشکل وقت میں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ برہان کی غضبناک آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنی کانپتی آواز کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ برہان بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی کیا ویڈیو بنانے آئے ہیں؟ اس نے معصومیت اور ڈٹائی کے ملے جلے انداز میں پوچھا تو برہان کو لگا جیسے اس کے سر میں خون کا دباؤ یکدم بڑھ گیا ہو۔ نیلوفر، خاموش، بالکل خاموش۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ برہان نے دانت پیستے ہوئے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اسے لگا ہڈی ابھی چٹک جائے گی۔ ارے تو چھوڑے نا، میرا بازو کوئی لوہا نہیں ہے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اور میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو بس لاری باپی اور فیروز بھائی کو گناہ کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رانی کہہ رہی تھی کہ وہ اندر بہت گندے کام کر رہے ہیں، میں تو بس ثبوت اکٹھا کرنے آئی تھی تاکہ آغا جان کو دکھا سکوں کہ آپ کے گھر میں کتنے برے کام ہو رہے ہیں۔ آپ الٹا مجھ پر ہی غصہ کر رہے ہیں، جائیں ان کو پکڑیں۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان برہان کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ برہان نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اسے باغ کے کچے راستے سے ہوتا ہوا حویلی کے اس حصے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کا اپنا کمرہ تھا۔ نیلوفر کے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے مگر وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ ارے دیکھیں برہان بھائی، یہ سراسر زیادتی ہے، آپ مجھے ایسے گھسیٹ رہے ہیں جیسے میں کوئی بوری ہوں۔ اگر آقا جان جا گئے تو میں بتا دوں گی کہ آپ رات گئے مجھے باغ میں اکیلے گھما رہے تھے، پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی آپ کی شکل اس وقت بالکل اس کالے بھوت جیسی لگ رہی ہے جو بچپن میں دادی اماں ہمیں سنایا کرتی تھی۔ برہان نے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا اور اسے اندر کی طرف اچھال دیا۔ نیلوفر لڑکھڑا کر قالین پر گری مگر فوراً ہی سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟
میں آپ کی منکوہا ہوں، کوئی فٹ بال نہیں۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کی؟ اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے غصے سے برہان کو دیکھا جو اب دروازہ بند کر کے اسے کنڈی لگا رہا تھا۔ برہان مڑا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر اب نیلوفر کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ تمیز کی بات تم کر رہی ہو نیلوفر؟ وہ لڑکی جو آدھی رات کو دوسروں کے کمرے کی کھڑکیوں سے جھانکتی ہے، وہ مجھے تمیز سکھائے گی؟ برہان کی آواز نیچی مگر حد درجہ خوفناک تھی۔ تمہاری یہ کینچی جیسی زبان اور یہ گھٹیا سوچ، آج میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا یہ جاننے کا کہ میاں بیوی بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ تم بہت فکر ہو رہی تھی نا کہ لاریب اور فیروز کیا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ تو میں بس۔ نیلوفر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے دیوار تھی۔ برہان اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد آور وجود نیلوفر پر کسی سائے کی طرح چھا گیا۔ اب سنو، آج سے تمہارا یہ بچپنا، یہ فضول کی باتیں اور یہ ادھر ادھر جھانکنا ختم۔ اب جو تم وہاں دیکھنے گئی تھی وہ یہاں میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ برا کام نہیں۔ ایک مرد کا اپنی عورت پر حق ہوتا ہے۔ برہان نے اس کے چہرے کے پاس جھک کر سرد لہجے میں کہا تو نیلوفر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں برہان بھائی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ آپ تو سیریس ہو گئے، میں تو بس مذاق کر رہی تھی سچی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک ضدی فیصلے میں بدل چکا تھا اس کا۔ برہان کی آنکھوں میں موجود غصہ۔ برہان نے جب سنا کہ وہ ابھی بھی اسے بھائی کہہ رہی ہے تو اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نیلوفر کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ نیلوفر کو اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ خبردار جو آج کے بعد مجھے بھائی کہا۔ برہان کی آواز کسی گرجتے بادل جیسی تھی۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو نیلوفر کہ کل ہمارا نکاح ہو چکا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، بھائی نہیں۔ تمہاری یہ زبان تمہیں کسی دن بہت بڑے کنویں میں گرائے گی، اور میرا دل کر رہا ہے کہ جو تم وہاں کھڑکی سے جھانک کر پکا کرنے کی گئی تھی وہ آج میں خود یہاں تمہارے ساتھ پکا کر لوں، تاکہ تمہیں عمر بھر بھی یاد رہے کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ نیلوفر جو ایک پل کے لیے سہم گئی تھی برہان کی اس دھمکی پر، اپنا ڈر بھول کر تل ملا اٹھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے برہان کو گھورا اور ایک دم سے بول پڑی، ہائے پکا کر لوں؟ کیا پکا کر لیں گے آپ؟ کوئی آلو گوشت کی دیگ چڑھائی ہے کیا؟ اور یہ نکاح کچا کیسے ہے؟ آغا جان نے تو چھوارے بھی بانٹ دیے تھے، وہ تو سب نے کھا کر ہضم بھی کر لیے، اب کیا آپ ان کو واپس نکال کر لائیں گے؟ اس نے معصومیت اور بے وقوفی کی انتہا پر جا کر پوچھا۔ برہان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ یہاں اسے سنجیدہ دھمکی دے رہا تھا اور یہ لڑکی ابھی بھی آلو گوشت اور چھواروں پر اٹکی ہوئی تھی۔ نیلوفر، میں مذاق نہیں کر رہا، میرا مطلب ہے کہ میں ابھی اسی وقت تمہیں اپنی اصل بیوی بنا سکتا ہوں، سمجھی تم؟ برہان نے اسے مزید ڈرانے کے لیے اس کے گرد اپنے حصار کو تنگ کیا۔ توبہ ہے برہان صاحب، آپ تو سچ مجھ کے کسائی لگ رہے ہیں۔ اصل بیوی کیا ہوتی ہے؟ کیا میں ابھی نکلی ہوں؟ کیا میرے اوپر پلاسٹک چڑھی ہوئی ہے؟ اور اگر آپ نے مجھے اپنی بیوی بنایا تو کیا صبح میرا رنگ گورا ہو جائے گا؟ رانی تو کہتی تھی کہ شادی کے بعد لڑکیاں نکھر جاتی ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر تو میرا رنگ پیلا ہی پڑ جائے گا، اس نے ہونٹ بزورتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اوہو، اور ایک بات سن لیں، اگر آپ نے کچھ پکا کرنے کی کوشش کی نا تو میں اتنی زور سے چیخوں گی کہ پورے محلے کے کتے جاگ جائیں گے اور سب سمجھیں گے کہ برہان بھائی، اور میرا مطلب ہے برہان صاحب، اپنی بیوی کو کچا چبا رہے ہیں۔ برہان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بچپنے پر ہنسے یا اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی زبان ہمیشہ کے لیے کھینچ لے۔ تمہاری یہ بکواس کبھی ختم ہوگی؟ اس نے غصے سے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کتنی بڑی بے حیائی کر کے آئی ہو؟ کھڑکی سے جھانکنا، دوسروں کی ویڈیو بنانا، یہ سب کیا ہے؟ ارے تو میں نے کون سا ان کی فلم بنائی تھی؟ نیلوفر نے ٹھٹائی سے جواب دیا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ فیروز بھائی لاریب پاپی کو کہیں مار تو نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں شادی کی پہلی رات میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، میں تو بس صلح کروانے کے لیے الرٹ کھڑی تھی، آپ تو خواہ مخواہ ولن بن کر بیچ میں آ گئے۔ برہان کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور نیلوفر کی یہ بے تکی اور فنی باتیں اس کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے نیلوفر کو دیوار اور اپنے بازوؤں کے درمیان جکڑ لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ نیلوفر کو برہان کی تیز ہوتی سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ بس نیلوفر، بہت ہو گئی تمہاری یہ کینچی جیسی زبان، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ برہان کی آواز اتنی نیچی اور دبی ہوئی تھی کہ نیلوفر کے اندر تک لرزہ طاری ہو گیا۔ وہاں کھڑکی کے پاس تم فیروز اور لاریب کی صلح کروانے نہیں، اپنی جہالت کا ثبوت دینے گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر فیروز تمہیں دیکھ لیتا تو وہ اس گھر میں تمہارا جینا حرام کر دیتا، اور یہ جو تم بار بار پکا کرنے کے آلو گوشت کی دیگ سمجھ رہی ہو نا، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ نکاح پکا کرنا کسے کہتے ہیں۔ برہان نے اس کے ڈرے ہوئے چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ نیلوفر نے گھبرا کر اپنی نظریں چرا لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر برہان نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے سخت شکنجے میں لے کر اپنا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔
ابھی اسی وقت میں تمہاری یہ ساری چہکار اور یہ ساری فضول کی باتیں تمہارے حلق میں اتار دوں گا۔ تم بہت بے چین تھی نا یہ سب جاننے کے لیے کہ میاں بیوی کیا کرتے ہیں، تو بہت بڑی جاسوس بن کر ویڈیو بنانے گئی تھی، تو چلو اب کیمرہ آن کرو اور اپنی ویڈیو بناؤ، کیونکہ اب وہی سب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ برہان کے لہجے میں ایسی درندگی اور غصہ تھا کہ نیلوفر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ واقعی شیر کے جبڑے میں پھنس چکی ہے۔ نیلوفر کی زبان جو ابھی تک کینچی کی طرح چل رہی تھی ایک دم گنگ ہو گئی۔ اس نے برہان کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو اسے لگا جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جلاد کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر برہان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ برہان صاحب، آپ تو سچ مچ ڈرا رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے توبہ کی، میں ابھی کبھی لارے بابی کے کمرے کی طرف نہیں جھانکوں گی۔ میں تو رانی کو بھی منع کر دوں گی کہ ایسی باتیں نہ کیا کرے۔ آپ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اپنی معصومیت کا آخری کارڈ کھیلا۔ نیند؟ برہان ایک سردہ شفاف ہنسی ہنسا۔ نیلوفر، آج کی رات تمہاری آنکھوں سے نیند ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی ہے۔ تم نے میرا سکون برباد کیا ہے، تم نے میری عزت کو خطرے میں ڈالا، اور اب تم کہتی ہو کہ تمہیں نیند آ رہی ہے۔ برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ نیلوفر بیڈ پر گری تو اس کے حواس قطع ہو گئے۔ اس نے فوراً تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے برہان کے غصے سے بچا لے گا۔ خبردار جو آپ قریب آئے، میں آغا جان کو آواز دوں گی، میں کہوں گی کہ آپ مجھے کچا چبا رہے ہیں۔ برہان صاحب، اللہ کا واسطہ ہے، میں ابھی چھوٹی ہوں، مجھے آپ بھی بہت سے ڈرامے دیکھنے ہیں، مجھے ابھی کالج جانا ہے، میری زندگی برباد نہ کریں۔ وہ چیخی مگر اس کی آواز کمرے کی دوبیز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ برہان نے اپنی قمیص کے اوپر والے بٹن کھولے اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا، کالج تو اب ایک شادی شدہ عورت بن کر ہی جاؤ گی۔ تمہارے بچپنا، یہ چڑیا جیسی باتیں میں آج ایک ہی رات میں سب ختم کر دوں گا۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا کہ برا کام دیکھنے کا۔ اب دیکھو کہ جب شوہر اپنی منکوہا پر حق جتاتا ہے تو اسے برا کام نہیں، اسے اپنی ملکیت ثابت کرنا کہتے ہیں۔ برہان نے تکیہ اس کے ہاتھوں سے چھین کر دور پھینکا اور اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کی پشت کے ساتھ جکڑ لیے۔ نیلوفر کی آنکھوں سے اب ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، مگر برہان کے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اسے اس کی اس حرکت نے اس حد تک تپایا تھا کہ وہ اسے سبق سکھانے پر تل گیا تھا۔ چھوڑی مجھے برہان صاحب، میری توبہ، میں سچی کہہ رہی ہوں، میں اب کبھی ایسی باتیں نہیں کروں گی، آپ تو واقعی ریچھ بن گئے ہیں۔ وہ ابھی بھی اسے کوئی نہ کوئی لقب دے رہی تھی، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ پہلی والی ڈٹائی نہیں بلکہ ایک خالص خوف تھا۔ اب ریچھ دیکھو یا بھوت، تم آج میری قید میں ہو نیلوفر، اور اس قید سے تمہاری رہائی صرف تب ہوگی جب تم عورت بن کر اس کمرے سے باہر نکلو گی۔ برہان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو نیلوفر کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ نیلوفر کی سسکیاں اب کمرے میں خاموشی سے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی جیسے وہ سفید کپڑا اسے برہان کے اس خوفناک روپ سے پناہ دے دے گا۔ برہان کی قربت اور اس کے وجود سے اٹھتی تپش نیلوفر کے اعصاب کو شل کر رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جس برہان کو ہمیشہ چڑھاتی رہی ہے وہ اتنا شفاق بھی ہو سکتا ہے۔ برہان صاحب، اللہ کا واسطہ ہے، باز آ جائیں، میں سچی مچی ڈر رہی ہوں، مجھے اس طرح مت ڈرائیں۔ آپ کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی ہیں، وہ روتے ہوئے التجائی انداز میں بولی۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی شرارت کہیں گم ہو چکی تھی، اب وہاں صرف ایک معصوم لڑکی کی بے بسی تھی۔ برہان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کے سر کے اوپر بیڈ کے تاج سے ٹکا دیے۔ اس کا دوسرا ہاتھ نیلوفر کے بھیگے ہوئے چہرے پر ٹینگنے لگا۔ اس کی انگلیاں اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف نہیں کر رہی تھیں بلکہ اسے اپنی گرفت کا احساس دلا رہی تھی۔ ڈر رہی ہو؟ برہان کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ ابھی تو ڈر کی شروعات ہوئی ہے نیلوفر، تم نے سمجھ کیا رکھا تھا کہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور تم سارا دن اپنی کزنز کے ساتھ مل کر میری پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑاؤ گی؟ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں تمہاری ان بےہودہ حرکتوں کی اجازت دیتا رہوں گا؟ نہیں، اب تم وہ نیلوفر نہیں رہو گی جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہے، اب تم وہ نیلوفر بنو گی جو صرف برہان خان کے اشاروں پر چلے گی۔ نیلوفر نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا مگر برہان نے زبردستی اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ چھوڑی مجھے، آپ بہت برے ہیں، میں آغا جان سے کہوں گی کہ میرا نکاح ختم کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ تو سچ مچ وہی کر رہے ہیں جو رانی نے بتایا تھا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے چلائی۔ آغا جان، برہان کا کہکہا سر تھا، اب اس کمرے میں تمہارے اور میرے درمیان کوئی آغا جان نہیں آئیں گے، اور جہاں تک بات ہے نکاح ختم کرنے کی، تو نیلوفر خان، یہ نکاح اب اتنی گہرائی تک اتر جائے گا کہ تم اسے چاہ کر بھی نہ کہ میں پکا کر لوں تو اسے چاہ کر بھی اپنے وجود سے نہیں نکال سکو گی۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں پکا کر لوں، تو لو، اب میں اسے ہمیشہ کے لیے پکا کر رہا ہوں۔ اس نے جھک کر نیلوفر کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، مگر اس لفظ میں محبت نہیں بلکہ ایک فاتحانہ غرور تھا۔ نیلوفر کا پورا وجود لرز اٹھا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ اس نے آخری بار پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر برہان کی گرفت کسی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ میری بات سنیں برہان صاحب، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سچی مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنا آخری حربہ آزمایا
مگر برہان اس کے بہانوں سے واقف تھا۔ اس نے اس کے چہرے کے پاس جھک کر نہایت ہی دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، طبیعت اب خراب ہوگی نیلوفر، کیونکہ آج تمہارے اس بچپنے کو میں نے مار دینا ہے۔ آج کی رات یہ کمرہ گواہ ہوگا کہ برہان خان نے اپنی ضد کیسے پوری کی۔ اس نے کمرے کی مین لائٹ آف کر دی۔ اب سائڈ لیمپ کی مدھم سی روشنی ان کے وجود پر پڑ رہی تھی جو منظر کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ نیلوفر کی سسکیاں اب دم توڑ رہی تھیں اور ان کی جگہ ایک گہری خوفناک خاموشی لے رہی تھی جس میں صرف برہان کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ رات نیلوفر کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، جہاں اس کی معصومیت اور بچپنا ایک ہی رات میں دھواں بن کر اڑنے والے تھے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ لیمپ کی مدھم زرد روشنی دیواروں پر ان کے سایوں کو کسی ڈراؤنی تصویر کی طرح پھیلا رہی تھی۔ نیلوفر کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ اس کی سسکیاں جن میں پہلے احتجاج تھا اب محض بے بسی کی ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ برہان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اس کا مضبوط وجود نیلوفر کے نازک جسم پر کسی بھاری چٹان کی طرح مسلط تھا۔ برہان صاحب، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے باز آ جائیں، میں چھوٹا سا بچہ ہوں آپ کا۔ اس نے آخری بار معصومیت سے اسے پگھلانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز قرب سے پھٹ رہی تھی۔ برہان کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نیلوفر کے تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں جکڑ کر اسے خود کو دھکیکنے پر مجبور کر دیا۔ بچہ دوسروں کے بیڈ روم میں نہیں جھانکتا نیلوفر، بچہ ویڈیو بنانے کے لیے پایوں پر نہیں چڑھتا۔ تم نے خود ثابت کیا ہے کہ تم جوان ہو چکی ہو اور اب اسی جوانی کا خراج تمہیں اس رات کی صورت میں بھرنا ہوگا۔ تم کہتی تھی نا کہ گناہ ملے گا، تو لو، آج میں گناہ اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے نیلوفر کے ہاتھ بیڈ کی پشت سے آزاد کیے مگر اب ان پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ نیلوفر کو اپنی کلائی نیلی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے جھک کر اپنی گرفت اس کے وجود پر مکمل کی تو نیلوفر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی منجمد ہو گیا ہو۔ نہیں برہان صاحب، مجھے جانے دیں۔ وہ ایک بار پھر چلائی اور بستر پر تڑپنے لگی، مگر برہان نے اپنے گھٹنوں کے دباؤ پر اس کی اس حرکت کو بالکل مفلوج کر دیا۔ اس کے تیکھے نقوش اور سلگتی ہوئی آنکھیں نیلوفر کے چہرے کے اتنے قریب تھیں کہ اسے برہان کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جو کسی جنگلی طبل کی طرح بج رہی تھی۔ چیخو، جتنا چیخنا ہے چیخو، مگر آج اس کمرے میں تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں ایک رات میں عورت بنا دوں گا، تو اب تیار ہو جاؤ برہان خان کی ملکیت بننے کے لیے۔ تمہاری یہ کینچی جیسی زبان اب صرف میرے لیے چلے گی اور یہ آنکھیں اب صرف میری اجازت سے جھکیں گی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب جھکایا جہاں نیلوفر کی شعرہ خوف سے بری طرح بھڑک رہی تھی۔ نیلوفر نے آنکھیں میچیں، اس کے آنسو اس کے کانوں تک بہہ رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس مرد کے سامنے بالکل نہتی اور کمزور ہے۔ اس کی ہر مزاحمت، ہر نوک جھوک اور ہر فنکاری اسے ایک لمحے میں دھواں ہو گئی تھی۔ برہان کا لمس کسی تپتے ہوئے کوئلے کی طرح اس کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ میری توبہ برہان صاحب، میری توبہ۔ وہ بس یہی الفاظ دہرا پا رہی تھی، مگر برہان کے جنون پر اب کسی توبہ کا اثر ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اس لڑکی کی روح تک کو اپنی گرفت میں لے لے گا تاکہ وہ دوبارہ کسی اور کو طرف جھانکنے کی جرت نہ کر سکے۔ کمرے میں اب صرف کپڑوں کی سرسراہٹ اور نیلوفر کی دبی دبی سسکیاں باقی رہ گئی تھیں۔ وہ رات جو تجسس سے شروع ہوئی تھی اب نیلوفر کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے جا رہی تھی۔ برہان نے تمام فاصلے مٹاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور نیلوفر جو چند لمحے پہلے تک ایک چنچل سی لڑکی تھی اب اپنی تقدیر کے سامنے سر جھکائے بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ رات کی وہ طوفانی کیفیت اب ایک پر اسرار سکون میں بدل چکی تھی۔ کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں قدم رکھا تو نیلوفر کی بوجھل آنکھیں دھیرے سے کھلیں۔ اس کا پورا وجود کسی تھکن اور ایک عجیب سے میٹھے درد سے چور ہو رہا تھا، مگر اسے جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ برہان کا وہ روپ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نیلوفر نے محسوس کیا کہ وہ برہان کے مضبوط حصار میں قید ہے، مگر یہ قید اب اسے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی۔ برہان کا بازو اس کے سر کے نیچے تکیے کا کام دے رہا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ نیلوفر کی کمر پر اتنی نرمی سے ٹکا ہوا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ نیلوفر نے چوری چھپے برہان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو رات تک ایک بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا اس وقت سوتے ہوئے کتنا پرسکون اور معصوم لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی وہ غصے والی لکیریں غائب تھیں اور اس کے لبوں پر ایک ہلکا سا اطمینان تھا۔ نیلوفر کو یاد آیا کہ کیسے رات کی سختی آہستہ آہستہ برہان کے لمس کی تپش میں پگھل گئی تھی۔ اس کے وہ ہاتھ جو اسے گھسیٹ کر لائے تھے کیسے بعد میں اس کے آنسو پہنچتے رہے تھے۔ اسے برہان سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اسے رونا چاہیے تھا کہ اس نے اس کا بچپنا چھین لیا، مگر اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف ایک منکوہا نہیں بلکہ اس مرد کی مکمل عورت بن چکی ہے، اور یہ احساس اسے ایک انوکھی خوشی دے رہا تھا۔ اچانک برہان کی آنکھیں کھلیں جیسے اسے نیلوفر کے دیکھنے کا احساس ہو گیا ہو۔ نیلوفر نے فوراً نظریں جھکائیں اور دوبارہ سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر برہان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ نیلوفر کے بکھرے ہوئے بالوں پر رکھا اور نہایت نرمی سے انہیں اس کے ماتھے سے پیچھے کیا۔ ابھی تک سو رہی ہو یا جاگنے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟
برہان کی آواز صبح کی اس خاموشی میں حد درجہ ریشمی اور محبت بھری تھی۔ نیلوفر نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور برہان کے گہرے بھورے نینوں میں جھانکا جہاں غصے کی جگہ دنیا بھر کی چاہت سمائی آئی تھی۔ برہان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ صبح بخیر میری بیوی، اس نے نیلوفر کے گال کو اپنی انگلی کے پور سے چھوتے ہوئے کہا۔ نیلوفر کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے اپنا سر برہان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ برہان صاحب، آپ بہت برے ہیں، اس نے دبی دبی آواز میں کہا، مگر اس بار اس کی آواز میں شکایت نہیں بلکہ ایک لاڈ تھا۔ برہان نے اسے اپنے وجود میں مزید کھینچ لیا۔ ہاں میں برا ہوں، تبھی تو تم جیسی ضدی لڑکی کو سیدھا کرنا جانتا ہوں، لیکن اب تم میری ہو، مکمل طور پر میری۔ اب کسی کھڑکی کی طرف نہیں دیکھنا، سمجھی تم؟ اس نے شرارت سے اس کے کان کی لو کو چھوا۔ نیلوفر کو برہان کے سینے کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا وہی کھڑوس شوہر اب اسے دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ لگ رہا تھا۔ اس کے لمس میں وہ جادو تھا جس نے نیلوفر کے تمام گلے شکوے مٹا دیے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے حصار میں لیٹی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ برا کام اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا رانی نے بتایا تھا۔ نیلوفر جو چند لمحے پہلے تک برہان کے لمس کے جادوئی حصار میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک اس کی یادداشت کے پردے پر رات کی پوری فلم چلی۔ اسے وہ کھڑکی، وہ ادھوری ویڈیو، برہان کا غصہ اور پھر اس کمرے میں ہونے والی سب باتیں یاد آئیں تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے ایک دم اپنی ماں کی سخت طبیعت اور آغا جان کا روب یاد آیا۔ ہائے اللہ، برہان صاحب، میں تو لٹ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے برہان کی گرفت سے نکل کر بستر پر سیدھی بیٹھ گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ امی جان، مجھے کچا چبا جائیں گی۔ آغا جان کو پتہ چلا کہ میں رات بھر یہاں تھی تو وہ میرا حقہ پانی بند کر دیں گے، سب مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے، اور وہ رانی، وہ تو پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دے گی کہ نیلوفر رات بھر غائب تھی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر اپنے دوپٹے کو ڈھونڈنے لگی، وہ جو رات کی کشمکش میں کہیں قالین پر جا گرا تھا۔ مجھے جانے دے، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، میں چپکے سے پچھلے راستے سے نکل جاؤں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں یہاں تھی۔ برہان جو اس کی اس اچانک تبدیلی اور بدحواسی کو نہایت اطمینان سے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے بیڈ پر ٹیک لگائی اور اپنا ہاتھ نیلوفر کی لرزتی ہوئی کمر پر رکھ کر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو اور کس سے ڈر رہی ہو؟ برہان نے اسے اپنے قریب کیا تو نیلوفر نے بے بسی سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ارے ہٹے نا، آپ کو تو مذاق سوچ رہا ہے، وہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ امی دیکھیں گی تو کہیں گی کہ کیسے بے حیا لڑکی ہے، شادی سے پہلے ہی شوہر کے کمرے میں گھس گئی۔ وہ مجھے جوتیوں سے ماریں گی برہان صاحب، چھوڑیں مجھے، میں جا رہی ہوں۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ برہان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی آواز میں اب ایک فاتحانہ گونج تھی، کوئی تمہیں نہیں مارے گا اور نہ ہی کسی میں ہمت ہے کہ میری بیوی کو کچھ کہے، اور جہاں تک بات ہے سب کو بتانے کی، اس نے نیلوفر کی کان کی لو کو چھوتے ہوئے نہایت ہی دھیمی مگر شرارتی لہجے میں سرگوشی کی، تو ابھی میں خود نیچے جا رہا ہوں اور آغا جان کو بتاتا ہوں کہ لاریب اور فیروز کے ولیمے کے ساتھ ہی ہمارے ولیمے کی بھی تیاری کر لیں، کیونکہ آج رات ہم نے اپنے نکاح پکا کر لیا ہے۔ نیلوفر کی آنکھیں حیرت اور شرم سے پھٹ گئیں۔ نہیں، توبہ ہے برہان صاحب، آپ پاگل ہو گئے ہیں، ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کیا؟ سب کیا سوچیں گے؟ آغا جان تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے کہ یہ کیسی اولاد ہے میری۔ وہ جو بھی سوچیں، مگر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب نیلوفر صرف برہان خان کی ہے۔ اب ڈرنا چھوڑو اور سکون سے بیٹھو، میں جب تک کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا کوئی یہاں آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ نیلوفر نے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ برہان کی اس بے باکی پر اسے پیٹے یا اس کی اس مردانہ ہمت پر فدا ہو جائے جس نے ایک ہی پل میں اسے دنیا بھر کے خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ سورج کی روشنی حویلی کے صحن میں پوری طرح پھیل چکی تھی اور گھر کے تمام افراد لاریب اور فیروز کے ولیمے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ناشتے کی میز لگی ہوئی تھی، آغا جان، امی جان اور تمام کزنس موجود تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر جیسے ہی برہان خان نیلوفر کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے اترا، پوری حویلی میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ نیلوفر نے شرم و حیا سے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اس کا چہرہ کسی سرخ گلاب کی طرح دہک رہا تھا اور رات والی نادانی اب اس کی آنکھوں میں گہرے سکون اور بدلے ہوئے وجود کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ برہان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میز پر موجود تمام کزنس، رانی، سارہ اور عائشہ کی نظریں ان پر جم گئیں۔ ان کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹیں تھیں، کیونکہ انہیں بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ رات کو جو لڑکی جاسوسی کرنے نکلی تھی اس کے ساتھ کیا بیتی ہوئی ہے۔ برہان کا ہاتھ نیلوفر کے ہاتھ میں اس قدر مضبوط تھا کہ کسی کو شک کی گنجائش ہی نہ رہی۔ السلام علیکم، برہان نے بلند اور پراعتماد آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ آغا جان نے اخبار سے نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور ان کے ماتھے پر تھوڑی سی حیرت ابھری۔ امی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹتے چھٹتے بچا۔ ارے برہان بیٹا، خیر تو ہے؟ تم دونوں اس وقت ایک ساتھ؟ آغا جان نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ برہان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیلوفر کو اپنے اور قریب کر لیا اور سب کے سامنے دھماکے دار انداز میں بولا، آغا جان، نئی نویلی دلہن کو اس طرح دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے سوچا جب آج رات فیروز اور لاریب کا ولیمہ ہے تو کیوں نہ ہمارے ولیمے کی بھی تیاری ایک ساتھ ہی کر لی جائے۔
پورے ہال میں ایک زوردار خاموشی چھا گئی۔ رانی نے سارا کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ نیلوفر کی کینچی جیسی زبان صرف برہان بھائی ہی کاٹ سکتے ہیں۔ کل رات تو ویڈیو بنا رہی تھی، اب خود ہی مووی کا حصہ بن گئی ہے۔ کزنس نے دبے دبے کہکے لگائے۔ امی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے نیلوفر کو دیکھا۔ برہان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی تو اگلے ماہ ہوئی تھی۔ امی جان، جو حق اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کے فوراً بعد دے دیا، اس کے 1 مہینہ انتظار کیسا؟ برہان نے سپاٹ مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نیلوفر مکمل طور پر میری ہے اور اب کوئی اسے مجھ سے دور نہیں کر جائے گا۔ آغا جان، بس آپ دعا دیں اور ہمیں ابھی شہر جا رہے ہیں اپنے ولیمے کا جوڑا لینے۔ نیلوفر کی جان نکل رہی تھی کہ سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، مگر برہان کا یہ دنگ انداز دیکھ کر ایک عجیب سا مان دے رہا تھا۔ جو کل تک اسے ریت سے ڈرتی تھی، آج اسی کے سائے میں خود کو ملکہ محسوس کر رہی تھی۔ شاباش برہان، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آغا جان نے کہہ لگایا، جاؤ اپنی دلہن کو لے جاؤ اور سب سے مہنگا اور خوبصورت جوڑا خرید کر لاؤ۔ آج رات حویلی میں 1 نہیں 2 ولیمے ہوں گے۔ برہان نے نیلوفر کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور اسے لے کر باہر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نیلوفر کے پیچھے کزنس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نیلوفر، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ ویڈیو کیسی بنی؟ مگر نیلوفر نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ بس برہان کی گاڑی میں جا بیٹھی، جہاں ایک نئی زندگی کا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو فیروز نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی قیدی رہا ہوا ہو۔ سڑک کے دونوں جانب بڑے بڑے کھیت تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے، مگر نیلوفر کے دل کی دھڑکن اب بھی حویلی کے اس ڈائننگ ہال میں اٹکی ہوئی تھی جہاں وہ ابھی سب کا سامنا کر کے آئی تھی۔ برہان نہایت ہی اطمینان سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ چمک تھی جو نیلوفر کو مزید شرما رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کی اور پھر ہاتھ ایک اسٹیئرنگ سے ہٹا کر نیلوفر کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا، جو اس نے اپنی گود میں سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ ابھی تک وہی سوچ رہی ہو؟ برہان نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے نہایت ہی مدھم آواز میں پوچھا۔ برہان صاحب، آپ کتنے بے شرم ہیں! سچی؟ نیلوفر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ آقا جان کے سامنے ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ اور وہ رانی اور سارا، وہ تو جینا حرام کر دیں گی میرا۔ سب سمجھ جائیں گے کہ رات کو کیا ہوا ہے۔ اب میں کس کو منہ دکھاؤں گی اور ان کے سامنے جاؤں گی؟ برہان نے ایک دلکش کہکا لگایا جو گاڑی کے بند شیشوں میں گونج اٹھا۔ منہ سے نہیں، پیروں سے جانا ہے نیلوفر، اور جہاں تک بات ہے سمجھنے کی تو وہ سب تمہاری حرکتوں سے پہلے ہی واقف تھے۔ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، انہیں پتہ چلے گا۔ اور ہاں، اب اگر کسی نے تمہیں تنگ کیا تو بس میرا نام لے لینا، سب کی زبانیں خود ہی تالے لگ جائیں گے۔ نیلوفر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہونٹ بسورے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں برہان کی یہ بے باکی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اور معروف ڈیزائننگ اسٹوڈیو کے سامنے آ کر رکی۔ برہان نے اتر کر خود نیلوفر کے لیے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا۔ اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوتے ہی جگمگاتی روشنیاں اور ریشمی لباسوں کی خوشبو نے نیلوفر کا استقبال کیا۔ سیلز گرل فوراً ان کی طرف لپکی۔ برہان کا روب اور اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہمیں ولیمے کا سب سے بہترین جوڑا دکھائیں جو میری بیوی پر جچے، قیمت کی کوئی فکر نہیں۔ برہان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حکم دیا اور نیلوفر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سیلز گرل نے ایک سے بڑھ کر ایک لہنگا اور میکسی نکال کر سامنے ڈھیر کر دیے۔ نیلوفر کی آنکھیں ان بھاری کام والے جوڑوں کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے ایک ہلکے فیروزی رنگ کے جوڑے پر ہاتھ رکھا جس پر چاندی کا نفیس کام۔ یہ والا اچھا ہے نا؟ اس نے دھیرے سے برہان سے پوچھا۔ برہان نے جوڑے کو دیکھا اور پھر نیلوفر کے چہرے کو۔ نہیں، یہ رنگ تم پر نہیں جچے گا، تم آج رات سرخ جوڑا ہی پہنو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں کہ برہان خان کی دلہن جب سرخ رنگ پہنتی ہے تو آگ لگتی ہے۔ اس نے ایک گہرے سرخ میرون رنگ کا بھاری کام والا جوڑا اٹھوایا جس کی اوڑھنی پر ستاروں کی طرح کام چمک رہا تھا۔ یہ ٹرائی کرو، اس نے نیلوفر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نیلوفر ٹرائل روم میں گئی اور جب تھوڑی دیر بعد وہ بھاری لہنگا پہن کر بال سنوار کر باہر نکلی تو پورے اسٹوڈیو میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سرخ رنگ اس کے گورے رنگ پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کی حیا اور رات والا بدلا ہوا نکھار اسے کسی شہزادی کی طرح بنا رہا تھا۔ برہان جو فون پر مصروف تھا، جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر نیلوفر کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے آئینے میں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، تم اس رنگ میں میری جان لے لو گی۔ اس نے نیلوفر کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے نیلوفر کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ آج رات لاریب و فیروز کو نہیں دیکھے گا کوئی، سب کی نظریں صرف تم پر ہوں گی۔ نیلوفر نے آئینے میں برہان کا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تپش اور وہی ملکیت اور احساس تھا جو رات کو تھا۔ برہان صاحب، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے شرماتے ہوئے کہا، مگر برہان کو آج کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ولیمے کی رات حویلی کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، مگر سب کی نظریں اس سیڑھی پر ٹکی تھی جہاں سے برہان خان اپنی منقوہہ کو لے کر اترنے والا تھا۔ لاریب اور فیروز اسٹیج پر بیٹھے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، لیکن پورے ہال میں سرگوشیاں صرف نیلوفر اور برہان کے بارے میں تھیں۔ اچانک لائٹس مدھم ہوئی اور سیڑھیوں پر روشنی کا
بالا پنا نیلوفر برہان کے بازو پر ہاتھ ڈالے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے ولیمے کے لیے ایک انتہائی نفیس سلور گرے رنگ کی بھاری میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر چاندی کے تاروں اور موتیوں کا اتنا باریک کام تھا کہ وہ روشنی میں کسی بہتی ہوئی کہکشاں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے بال ایک سائڈ پر گرے ہوئے تھے اور ماتھے پر سجی چاندی کی بندیاں اس کی معصومیت کو ایک وقار دے رہی تھی۔ برہان خان سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی مخصوص سنجیدگی اور مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے پہلو میں کھڑا کسی یونانی دیوتا جیسا لگ رہا تھا۔ برہان صاحب آہستہ چلے نا، میرا لہنگا اتنا بھاری ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی کسی پر گر جاؤں گی، نیلوفر نے لبوں کو بمشکل ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی مگر اندر سے وہ لرز رہی تھی۔ اگر گرو گی تو میرے بازو میں ہی گرو گی، اس لیے فکر چھوڑو اور ذرا سا اٹھا کر چلو، سب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ برہان نے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے نہایت ہی سپاٹ مگر ریشمی لہجے میں جواب دیا۔ جیسے ہی وہ اسٹیج کے قریب پہنچے، کزنس کا ٹولہ رانی کی قیادت میں راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ رانی کی آنکھوں میں وہی شرارت تھی جس نے کل رات یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ او ہو، تو یہ ہیں ہماری جاسوسی بی بی جن کا مشن کل رات ادھورا رہ گیا تھا۔ رانی نے زوردار کہکا لگایا۔ نیلوفر، ذرا ہمیں بھی تو بتانا کہ یہ سلور رنگ کی میکسی پہن کر تم اتنا نکھر کیسے گئی؟ کہیں رات کو برہان بھائی نے تمہیں کوئی خاص جادوئی ناٹک تو نہیں پلا دیا؟ نیلوفر کا چہرہ شرم سے سلور میکسی کی طرح چمکنے لگا۔ رانی، بکواس بند کرو ورنہ میں آقا جان کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھے اکسایا تھا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ برہان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، رانی، اگر نیلوفر نے آقا جان کو کچھ بتایا تو شاید اگلا نمبر تمہارے ولیمے کا ہو، اور یقین مانو میں تمہارے لیے کوئی ایسا کھڑوس دولہا ڈھونڈوں گا جو تمہاری یہ زبان ہمیشہ کے لیے تالا لگا دے۔ اب راستہ چھوڑو۔ رانی نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ توبہ ہے، میاں بیوی ایک ہو گئے تو ہم تو ہیں ہی برے بن گئے۔ جائیں بھائی، اللہ نصیب کرے یہ پکا نکاح۔ وہ دونوں اسٹیج پر لاریب اور فیروز کے برابر میں بیٹھے۔ فیروز نے شرارت سے برہان کی طرف دیکھا۔ یار برہان، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، ولیمے پر ولیمہ مار ہی ڈالا۔ برہان نے نیلوفر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کے سامنے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ دیے، جس سے پورے ہال میں ایک شور مچ گیا۔ جو چیز میری ہے اسے دنیا کے سامنے اپنی ملکیت ماننے میں مجھے کوئی جھجک نہیں۔ فیروز، نیلوفر کو لگا جیسے اس کے دم نکل جائے گا۔ برہان صاحب، سب دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ کیا کہیں گے کہ کتنے بے حیا ہیں یہ دونوں؟ وہ جو بھی سوچیں، مگر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب نیلوفر صرف برہان خان کی ہے۔ برہان نے اشارہ کیا تو نیلوفر نے دیکھا کہ آقا جان فخر سے اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے دوران نیلوفر کو بھوک تو بہت لگی تھی مگر اس نے بھاری میکسی اور برہان کی موجودگی نے اسے نروس کر رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی چمچ اٹھایا، ایک بوٹی اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کی قیمتی میکسی پر گرتے گرتے بچی۔ اوفو، میں نے کہا تھا نا یہ مجھ سے نہیں سنبھلے گا، وہ جنجلا کر بولی۔ برہان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور ایک لقمہ بنایا اور اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ منہ کھولو، اس نے حکم دیا۔ برہان صاحب، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، نیلوفر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے وہی بچی ہو جو کل رات کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ اب چپ چاپ کھاؤ ورنہ میں یہی سب کے سامنے تمہیں گود میں اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں گا، پھر ولیمے کی فوٹو شوٹ ادھوری رہ جائے گی۔ برہان کی اس دھمکی پر نیلوفر نے فوراً اپنا منہ کھول لیا۔ کزنس دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں اور نیلوفر کو چڑھا رہی تھیں۔ وہ رات جو ایک ڈراؤنے خواب کی طرح شروع ہوئی تھی، اس سلور میکسی کی چمک اور برہان کی محبت نے اسے ایک حسین حقیقت میں بدل دیا تھا۔ نیلوفر کو پہلی بار احساس ہوا کہ برہان خان جتنا سخت تھا اس کی محبت اتنی ہی گہری اور پائیدار تھی۔ ولیمے کی چکا چوند اور کہکہوں کے پیچھے ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جس کا اندازہ حویلی کے کسی فرد کو نہ تھا۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا اور سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھے، رانی تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کا چہرہ جو اب تک بناوٹی مسکراہٹوں سے سجا ہوا تھا، اب غصے اور حسد کی آگ میں دہک رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے گلے کا بھاری ہار نوچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر مارا، جس سے وہاں پڑی عطر کی بوتلیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ خوشبو کی بجائے پورے کمرے میں ایک تلخی پھیل گئی۔ کیسے وہ اتنی خوش ہو سکتی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے چلائی اور میز پر رکھا سارا سامان ایک ہی جھٹکے میں فرش پر گرا دیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز اسے سکون دینے کی بجائے اس کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑا ریشمی دوپٹہ اٹھا کر تار تار کر دیا۔ رانی کے دل میں برہان کے لیے وہ محبت نہیں تھی جو قربانی مانگتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسی ضد تھی جو صرف اپنی جیت چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے برہان کو اپنی ملکیت سمجھتی آئی تھی۔ اس کا روب، اس کی مردانہ وجاہت اور اس کی خاموشی رانی کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ نیلوفر جیسی پھوہر لڑکی برہان کے معیار پر کبھی پوری نہیں اترے گی، مگر آج نیلوفر کے ماتھے پر برہان کے نام کا جھومر اور اس کی آنکھوں میں شوہر کی محبت کا سکون دیکھ کر رانی کا وجود جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اکسایا تھا نا تاکہ وہ ذلیل ہو، اسے گھر سے نکالا جائے، برہان اس سے نفرت کرنے لگے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ برہان تو اس کے صدقے باری جا رہا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنے بکھرے ہوئے روپ کو دیکھا۔ نیلوفر، تم نے مجھ سے میرا برہان چھینا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ سلور میکسی پہن کر تم ملکہ بن گئی ہو؟ تم نے ابھی رانی کا وہ روپ نہیں دیکھا جو بسانا نہیں اجاڑنا جانتی ہے۔
اس نے زمین پر پڑے شیشے کے ایک ٹکڑے کو اتنی سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچا کہ اس کی ہتھیلی سے خون کی ایک باریک دھار بہہ نکلی، مگر اسے درد کا احساس تک نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ تمہیں برہان کی محبت ملی ہے نا؟ میں اسی محبت کو تمہارے لیے وحالے جان بنا دوں گی۔ میں تمہیں اس حویلی میں خوش نہیں رہنے دوں گی نیلوفر خان۔ تم نے برہان کے جس لمس سے آج فخر کیا ہے، میں تمہیں اسی لمس سے در پاؤں گی۔ کہیں نہ کہیں تو وہ درار ڈالوں گی جو تم دونوں کے اس پکے نکاح کو کچا کر دے گی۔ وہ فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بکھرے بال اور خون آلود ہاتھ اس کے انداز کی بدصورتی کو بیان کر رہے تھے۔ وہ برہان سے محبت کرتی تھی، ایک ایسی انتھی محبت جو اسے حاصل نہ ہونے پر سب کچھ تباہ کر دینے والی تلی تھی۔ اس نے دیوار پر لگی برہان کی ایک پرانی تصویر کو ایک طرف کیا اور سرگوشی کی، تم صرف میرے ہو برہان، اگر تم رانی کے نہیں ہو سکے تو میں تمہیں نیلوفر کا بھی نہیں رہنے دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ باہر خاموشی تھی، مگر رانی کے کمرے کے اندر ایک ایسی سازش جنم لے چکی تھی جو آنے والے دنوں میں نیلوفر کے لیے نئے بسنے والے سہاگ کے لیے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ ولیمے کی تھکن اور ہنگاموں سے دور برہان خان نیلوفر کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلوفر اب تک اسی حوالناک کیفیت میں تھی کہ کیسے ایک ہی دن میں اس کی زندگی بدل گئی۔ سلور میکسی کی دمکتی روشنی میں وہ کسی پری سے وش سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی برہان نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی، اس نے مڑ کر نیلوفر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرا ٹھہراؤ تھا جو نیلوفر کی دھڑکنیں تیز کر دیتا تھا۔ تھک گئی ہو؟ برہان نے قریب آتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے پوچھا اور اس کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹائے اس کی مدد کرنے لگا۔ بہت، نیلوفر نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ پر برہان صاحب، آج سب کتنا بدلا گیا ہے نا، مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی خواب نہ ہو۔ برہان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ خواب نہیں ہے نیلوفر، حقیقت ہے، اور اب اس حقیقت میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آج رات تم اس چاندی جیسے لباس میں چاند بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ نیلوفر نے شرما کر نظریں جھکائیں، مگر عین اسی لمحے اس کی نظر کمرے کی اس کھڑکی پر پڑی جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہاں کوئی سایہ لہرایا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ برہان کی گرفت سے چھڑایا۔ کیا ہوا؟ برہان نے چونک کر پوچھا۔ وہاں کھڑکی کے پاس کوئی تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کل رات میں تھی۔ نیلوفر کی آواز خوف سے تھر تھرائی۔ برہان نے تیزی سے کھڑکی کی طرف قدم بڑھایا اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھا، مگر باہر رات کے سناٹے اور درختوں کے سائے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے مڑ کر نیلوفر کو تسلی دی۔ تمہارا وہم ہے نیلوفر، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن برہان کو کیا معلوم تھا کہ حویلی کے دوسرے کونے میں رانی اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھ کے کسی زہریلے سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک پرانی تصویر تھی جس نے اسے بیچ سے پھاڑ دیا تھا۔ خوشیاں منا لو نیلوفر، جتنی منانی ہے، کیونکہ کل کا سورج تمہاری زندگی میں وہ اندھیرا لائے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ برہان خان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جس چڑیا کو وہ سینے سے لگا کر بیٹھا ہے اس کے پر میں نے کب کاٹ دیے۔ رانی کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جو کسی بڑی تباہی کا اعلان کر رہی تھی۔ ادھر برہان جیسے ہی نیلوفر کے قریب آنے کے لیے مڑا، اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ یہ دستک عام نہیں تھی بلکہ کسی ایمرجنسی کا پتہ دے رہی تھی۔ برہان بھائی جلدی باہر آئیں۔ آغا جان کی طبیعت۔ اچانک باہر سے فیروز کی بدحواس آواز آئی۔ برہان اور نیلوفر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا رانی کی کسی گہری چال کا آغاز؟ کیا برہان اور نیلوفر کی یہ پہلی باقاعدہ رات کسی بڑے حادثے کی نظر ہونے ہی والی تھی؟